ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود سحری فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے، کیونکہ سحری روزے کو آسان بنانے اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سحری اور افطاری کیا کرتے تھے اور کون کون سی چیزیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے، جسے دیکھ کر آپ بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکیں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے لے کر وفات تک کل 9 رمضان گزارے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات، عبادات اور ریاضت عام دنوں کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کے قیام، نماز اور عبادت کو بھی بڑھا دیتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انہی معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریقوں پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ اکثر اس مہینے کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی بہت زیادہ عبادت اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام سے رمضان کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت اور اہمیت کو اور بھی واضح کیا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ کرام سے درخواست فرماتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کرتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ دوستو، کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے سحری کیوں جاری رکھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال اپنے اندازے کے مطابق سحری کے ختم ہونے کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ میری نظر آفتاب سورج کے اس مرکز پر تھی جہاں ابھی بھی سحری کا وقت باقی تھا۔ لیکن جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو سچا کرنے کے لیے سورج کو ہر کر دی اور وہاں پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بکرا پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اگلے بازو دستے کا گوشت پکڑاؤ۔
پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور دوبارہ فرمایا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ، اور وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر تیسری بار فرمایا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بکری کے تو صرف 2 ہی بازو اور دستی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ مجھے تب تک دستیاں نکال کر دیتا رہتا جب تک میں نہ رکتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستے کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو دودھ، کھجور، کدو اور شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازی روٹی کھاتے، آپ کبھی بھی باسی کھانا نہیں کھایا کرتے۔ صرف ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر باسی روٹی کھائی، اس کے علاوہ کبھی باسی روٹی نہیں کھائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور فرمایا جس نے رمضان میں کسی روزے دار کا روزہ اختیار کرایا اس کے لیے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ ایک روایات میں آتا ہے سحری کا کھانا برکت والا ہے لیکن واجب نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے لگاتار روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض علماء کے نزدیک سحری کا کھانا سنت ہے اور کچھ علماء کے نزدیک مستحب، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ بغیر سحری کے بھی روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہ کرے یا نیند کی وجہ سے سحری چھوٹ جائے تب بھی روزہ صحیح رہے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ پیارے دوستو، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ برکت ہے جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تم اسے مت چھوڑنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ اختیار کروائے گا وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی کوئی نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ، ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر نیک عمل کا اجر ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا یعنی بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، اگر کسی کا روزہ ہو تو اسے غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے، اگر تازہ نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے افطار فرماتے، اگر کبھی سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چلو پانی پی کر افطار فرماتے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ انہی چیزوں سے افطار فرماتے تھے جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہوتی، یعنی کہ پھل اور فروٹ جیسی نیچرل چیزوں سے افطار ہی فرماتے، کیونکہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے افطار کرنا زیادہ پسند تھا۔ اس لیے یاد رکھیے کھجور سے افطار کرنا مستحب بہتر ہے، اگر تازہ کھجور نہ ملے تو سوکھی کھجور چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، اگر چھوارا بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جوس یا دودھ سے بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار میں
آگ پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اسے کھانا منع کیا ہو، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے پیٹ کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ مگر آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ افطار میں سموسے اور پکوڑے ہی کھانا پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو 10 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی اور جنہیں آپ شوق سے کھاتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا اور پینا بہت سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو اور ان چیزوں کو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ کبھی بھی کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے کیونکہ آپ کو ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ یاد رکھیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی چیز یا کھانا پسند نہ آتا تو وہ آپ بس اسے چھوڑ دیتے تھے، مگر اسے برا نہیں کہتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔